अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इतनी तबाही फेरने के बाद, इतना जबर करने के बाद भी बंद कमरों में परेशानी है। मैं आपको बताता हूं कि हसन अयूब ने क्या पैगाम दिया है, ये ज़रा हम पढ़ते हैं। हसन अयूब का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो टिकट चलना था, इलेक्शन का मौसम इतना करीब आने के बावजूद भी अभी तक उस टिकट के लिए ख्वाहिशमंद अफराद कहीं दिखाई नहीं दे रहे। हर रोज़ जाली ट्विटर पोल्स के ज़रिए मकबूलियत ज़ाहिर करने की बजाय उम्मीदवार क्यों नहीं सिलेक्ट किए जा रहे। बज़ाहिर इस वक्त सिर्फ अपना जाली भरम रखने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन इकराम, हसन अयूब किन लोगों के लिए काम करता है ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पे गेम ये डाली जा रही है, मजबूर किया जा रहा है तहरीक इंसाफ को कि जिन लोगों को वो टिकट दे रहे हैं, जिन लोगों को चूज़ किया जा रहा है, उनके नाम वक्त से पहले सामने आ जाएं। जबकि तहरीक इंसाफ की ये पॉलिसी है और ये इमरान खान का तुर्क का पत्ता है कि उनको नाम तब पता चलेंगे जब कागजात नामजदगी दाखिल होंगे। उससे पहले किसी को पता नहीं चलेगा कि कौन सा उम्मीदवार किस टिकट पे कहाँ खड़ा हो रहा है। ये गेम इसी तरह से खेली जाएगी तभी कामयाबी होगी, क्योंकि जो भी नज़र आने वाले उम्मीदवार थे वो पंजाब असम्बली से हों, KPK से हों, या नेशनल असम्बली से हों, या किसी और सूबे से हों, उनको तो पहले ही अगवा कर लिया गया है, या उनमें से ज़्यादातर मजबूर होकर कहीं छुपे बैठे हैं। ज़्यादातर जिन लोगों को टिकट दिया जाएगा वो तब पता चलेगा जब लोग कागजात नामजदगी जमा करवाने उनके तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा पहुँचे होंगे। उसके बाद अगर ये लोग अगवा करते हैं तो बयानिया बनेगा नहीं। बयानिया तो वैसे भी इनसे नहीं बन रहा, लेकिन फिर तो बिल्कुल ही रही सही कसर पूरी हो जाएगी कि एक बंदा 9 मई गुजरने के 10 माह बाद पार्टी नहीं छोड़ता, बल्कि पार्टी के लिए टिकट भी जमा करवाता है, कागजात नामजदगी भी जमा करवाता है। अचानक उसको अगवा करते हैं, फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और वो अपने कागजात वापस ले लेता है या तहरीक इंसाफ छोड़ देता है, तो बयानिया तो बिल्कुल ही ठुस हो जाएगा। तो ये है पॉलिसी और ये है तुर्क का पता। इनको आखिरी वक्त तक पता नहीं चलेगा कि कौन से लोगों को टिकट दिए जा रहे हैं। सिर्फ इनकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि हर हलके में कम से कम 3 लोगों को चूज़ किया जाएगा, ताकि आप एक को उठाएं तो दूसरा, दूसरे को उठाएं तो तीसरा, और सबको तब तक महफूज रहने का भी कह दिया गया है कि आप जहां भी छुपे रह सकते हैं छुपे रहें। तो इनके लिए इतना आसान नहीं होगा। और अगर तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जा सकती, अगर बल्ले का निशान रिमूव किया जा सकता तो बड़ा आसान था। फिर किसी से ये जबरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाने की ज़रूरत नहीं थी। सीधा सीधा तहरीक इंसाफ को बैन कर देते, बल्ले का निशान उनसे ले लेते, आधा फ़र्क तो उससे पड़ जाता। लेकिन ये कर नहीं पाएंगे, ये इनके बस की बात नहीं है, ये इनके इख्तियार में नहीं है। इसलिए इस साजिश का अगला हिस्सा, क्योंकि बंद कमरों में बैठे लोगों की कांपें टांग रही हैं, तो अगले हिस्से का आगाज़ किया गया है। और वो ये है कि तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा से तो क्लीन स्वीप करेगी। एक भी सीट कोई और पार्टी नहीं जीत रही, ना सूबे में और ना नेशनल असम्बली में। बहुत ज़ोर लगा लें तो कहीं 1-2 सीटों का फ़र्क पड़ सकता है, ज़्यादा नहीं। तो मुकम्मल क्लीन स्वीप हो रहा है। तो इसलिए एक नई साजिश तैयार हुई है। परवेज़ खटक अदालत जाएंगे और अदालत में ये प्ली करेंगे कि 8 फरवरी को बहुत ज़्यादा ठंड होती है, खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाके बर्फ़ में ढके होंगे, लोगों के लिए आज़ादाना नकलो हरकत करना, वोट डालना मुमकिन नहीं होगा, इसलिए इलेक्शन 3-4 महीने डिले कर दिए जाएँ। नाज़रीन इकराम, मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि ऐसा कई बार हो चुका है कि सर्दियों में पाकिस्तान में इलेक्शन हुए हैं। बेनज़ीर भुट्टो को जब गोलियां लगी थीं तो जो इलेक्शन जनवरी में होने थे वो 18 फरवरी को हुए थे, लेकिन इलेक्शन सर्दियों में हुए थे, जितनी सर्दी की ये बात कर रहे हैं। लेकिन मकसद क्या है? इससे मकसद ये हासिल करना है कि अदालत से एक कमज़ोर किस्म का फ़ैसला ले लिया जाए। वो ये है कि बाकी मुल्क में इलेक्शन 8 फरवरी को हो जाएं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन थोड़े आगे कर दिए जाएं, बहार के मौसम में, यानी मार्च अप्रैल में कर दिए जाएं, ताकि तहरीक इंसाफ जो क्लीन स्वीप करने जा रही है खैबर पख्तूनख्वा में, इनको एक तो सूबे की हुकूमत ना मिले, दूसरा नेशनल असम्बली में भी उनको वहाँ से 35 या 40 जितनी भी सीटें हैं वो सारी ना मिल सकें। दूसरे नंबर पर यह भी इनकी गलत फहमी साबित होगी। पंजाब में सूरत हाल ये है कि लाहौर का कोई हल्का भी नवाज शरीफ की ज़ात के लिए महफूज नहीं है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में भी क्लीन स्वीप करने की पोजीशन में है। असदुल्ला खान ने एक ख़बर दी है, एक सहाफ़ी हैं जो नून लीग के काफ़ी करीबी हैं, मैं उनका नाम नहीं लेता, उन्होंने एक सर्वे किया तो उसमें 85% तहरीक इंसाफ की सपोर्ट आई लाहौर से
انہوں نے پھر اس سروے کے نتائج مینوپولیٹ کیے اسٹوڈیو میں جا کے، اور یہ بتایا کہ عمران خان کی 60% سپورٹ ہے اور 40% نواز شریف کی ہے، حالانکہ اصل یہ تھا کہ عمران خان کی 85% اور نواز شریف کی 15% تھی۔ اگر یہ لاہور کا حال ہے تو آپ پورے ملک کا حال اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک عمران خان جن کو ٹکٹ دے رہے ہیں ان کے نام سامنے آ جائیں تو یہ ابھی سے پریمپٹیو سٹرائک کر کے ان کو پکڑ لیں، جن کو پکڑا ہوا ہے، غائب کیا ہوا ہے۔ ان کے علاوہ بھی یہ مزید لوگوں کو اٹھانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ نمبر 2، خیبر پختونخوا کے الیکشن پوسٹ پون کروانے کی سازش تیار ہو چکی ہے۔ پھر نواز شریف نے لاڈلا بھی بننا ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ لاڈلے کی چھاپ بھی ان کے ساتھ نہ لگے۔ نواز شریف خود کو اسٹیبلشمنٹ کا لاڈلا قرار دیے جانے پر پریشان ہے۔ 40 رکنی کمیٹی کو لاڈلے کی چھاپ مٹانے کے لیے نیا بیانیہ بنانے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ نواز شریف نے یہ نہیں کہا کہ میں ووٹ کو عزت دوں کا نعرہ لگاؤں گا۔ نواز شریف نے یہ بھی نہیں کہا کہ چلو موجودہ والے تو میرے ساتھ ہیں، میں جنرل باجوہ اور فیض حمید کے احتساب کی بات کروں، ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالوں گا، ان پہ آرٹیکل 6 لگاؤں گا، ان کو پھانسی کے پھندے تک پہنچاؤں گا۔ یعنی بیانیہ بنانے کے لیے بھی سچ نہیں بولے گا، لیکن کہہ رہا ہے کہ کوئی ایسا بیانیہ لے کر آؤ کہ میرے سے یہ چھاپ اتر جائے، اور یہ فیصلہ سازوں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے۔ ناظرین اکرام، 2018 سے پہلے چلے جائیں، جس کے بارے میں بھی یہ تاثر ہوتا تھا کہ ادارہ اس کے ساتھ ہے، اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ کھڑی ہے، اس کو محب وطن بھی سمجھا جاتا تھا اور ملک کے لیے ناگزیر بھی سمجھا جاتا تھا۔ آج نواز شریف جیسا شخص بھی کہتا ہے کہ مجھے اگر کوئی لاڈلا کہے گا تو یہ میرے لیے بری بات ہے، میرے اوپر سے یہ چھاپ اتارو۔ یعنی نواز شریف جس کو آپ اتنا بنا سنوار کے سنگھار کے ساتھ گنگا نہلا کے واپس لائے ہیں، وہ بھی آپ کا نام اپنے نام کے ساتھ لگانا اپنی توہین سمجھتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ اس طرح اسے ووٹ نہیں ملے گا۔ آپ کا نام ذلت کی علامت بن چکا ہے جس سیاستدان کے ساتھ جڑے گا۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، کسی کو یہ بات سمجھ آتی ہے یا نہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ عمران خان کا نظریہ ہے کہ ہر ادارہ اپنی ڈومین میں کام کرے اور سیاستدان ملک چلائیں گے۔ اب عوام اسی نظریے پر ووٹ دے گی، کوئی اور نظریہ اب کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ نواز شریف نے 3-4 موٹر ویز بنائی تھیں اور اس سے مبینہ کک بیک سے جو لندن میں جائیدادیں بنائی تھی پاکستان ایسے ترقی کرے گا، تو عوام کو اب یہ ترقی نہیں چاہیے۔ عوام کو پولیس چاہیے جو عوام کی خدمت کرے، نہ کہ ضلع شاہ جیسے لوگوں کو قتل کرتی پھرے، ارشد شریف اور عمران ریاض جیسے صحافیوں پہ جعلی مقدمے بناتی پھرے۔ عوام کو وہ پولیس چاہیے جو عوام کو تحفظ کا احساس دلائے، عوام کو جواب دہ ہو۔ کیا نواز شریف نے 40 سالوں میں کبھی ایک بار بھی ایسی پولیس بنانے کی کوشش کی ہے؟ عوام کو ہر وہ ادارہ چاہیے جو آئین اور قانون کی پاسداری کرے، پابندی کرے اور اس کی رکھوالی کرے۔ اس میں عدلیہ بھی ہے، اس میں اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی بھی ہے۔ عوام کو پٹوار خانے کا نظام بھی ٹھیک چاہیے، عوام کو تعلیم چاہیے جو سب کو مساوی سطح پر ملے، عوام کو صحت کی مساوی سہولیات چاہیے۔ کیا ان میں سے ایک چیز بھی نواز شریف نے کبھی کرنے کی کوشش کی ہے 40 سالوں میں؟ تو عمران خان کا یہ سارا نظریہ ہے، وہ 2 سڑکیں بنا کے نہیں بلکہ یہ ساری چیزیں دے کے عوام میں اتنا مقبول ہوا ہے، کیونکہ وہ پوری کوشش کر رہا تھا۔ صحت اس نے فری کر دی، تعلیم اس نے مساوی یکساں نصاب تعلیم لانے کی پوری کوشش کی، اور اس میں پہلی 5 کلاسوں کے لیے وہ آ بھی گیا اور آگے مزید کرنے جا رہا تھا۔ اگر اس کو حکومت کرنے دی جاتی تو میٹرک تک یکساں نصاب تعلیم ہو جاتا، پرائیویٹ اور سیکرٹری اور سرکاری سکولوں کا ایک سٹینڈرڈ ہو جاتا منیمم۔ کیا عمران خان نے تعلیم اور صحت کے بعد عوامی فلاح کے لیے کام نہیں کیا کہ کوئی ملک میں بھوکا نہ سوئے؟ وہ پیسہ جو لندن کے فلیٹوں میں باقی لگاتے تھے اس نے پناہ گاہوں میں لگایا، اس نے غریب کو 12,000 اس کے گھر تک پہنچایا اور شفاف طریقے سے پہنچایا۔ 18 ماہ میں اس میں 1 روپے کی کرپشن نہیں نکال سکے، جبکہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں کروڑوں اربوں کی کرپشن نکل چکی ہے۔ 8 لاکھ غلط لوگ بیچ میں کیسے شامل ہو گئے وہ سارے نکالے گئے۔ تو یہ سب کے سامنے ہے۔ عوام نظریے کے ساتھ کھڑی ہے، آئین کی سربلندی کے ساتھ کھڑی ہے، قانون کی بالادستی کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ جس نے 92 میں موٹر وے بنا کے کک بیک کے مبینہ پیسوں سے لندن کے فلیٹ بنائے تھے، ہم پھر بھی اسی کو مسلط کریں گے۔ آپ کو آخری خبر ناظرین اکرام دیتا چلوں، بیوروکریسی اور پولیس سے اتنے جرائم کروائے گئے ہیں پچھلے 18-19 ماہ میں
کہ وہ بھی اب جواب دہ ہیں ہر چیز میں، آئین توڑنے میں، قانون توڑنے میں، ظلم کرنے میں، قتل کرنے میں، جبر کرنے میں، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرنے میں سب شامل ہیں۔ اب ان سب کو کہا گیا ہے کہ آپ لوگ ان الیکشن میں جو دھاندلا کرنا ہے وہ آپ نواز شریف کے لیے یا کسی ادارے کے لیے نہیں کریں گے، آپ اپنی جان بچانے کے لیے کریں گے، کیونکہ عمران خان واپس آ گیا یا تحریک انصاف واپس آ گئی تو آپ میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا جو ہمارے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ عمران خان سب کو لٹکائے گا، ٹانگے گا، دھاندلی کرو، بلکہ دھاندلا کرو مل کے ہمارے ساتھ، تم بھی مزے سے کھاؤ، ہم بھی کھاتے ہیں اور محفوظ بھی رہیں گے۔ ناظرین اکرام، کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس بار تمام افسران بیوروکریسی سے لیے جا رہے ہیں، اس شرط پر لیے جا رہے ہیں کہ جب آپ ریٹائر ہوں گے تو آپ کا خیال رکھا جائے گا، آپ کو نئے محکموں میں نوکریاں دی جائیں گی ریٹائرمنٹ کے بعد۔ ایسے ایسے لوگ لیے جا رہے ہیں جو ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں، کسی کی 2 سال کی نوکری رہ گئی ہے، ان کو انتخابی عملہ بنایا جائے گا۔ اس طرح سے دھاندلے کا پروگرام ہے کہ ہماری بات مانو گے تو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی موجیں کرو گے، ہماری بات نہیں مانو گے تو عمران خان ہی تمہیں لٹکائے گا۔ اس طرح سے بیوروکریسی کو اپنے ساتھ ملایا جا رہا ہے۔ لیکن یہاں آپ کو پھر یاد دلاتا چلوں کہ اس دن کوئی بیوروکریسی، کوئی پولیس، کوئی فوج کچھ بھی نہیں کر سکے گی۔ اگر آپ لوگوں نے ووٹ ڈال دیا اور 60 سے 70% ٹرن آؤٹ ہو گیا اور آپ نے اپنے ووٹ کی حفاظت کی، اگر آپ ڈٹ کے کھڑے ہو گئے تو آپ اپنی آزادی حاصل کر لیں گے، ورنہ بیوروکریسی کو ساتھ ملا کے، پولیس کو ساتھ ملا کے، اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ ملا کے نواز شریف وہ گند کرنے جا رہا ہے جو پاکستان توڑنے کی بنیاد بنے گا، اور ہم اسے ایسا کرنے نہیں دے سکتے کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم نے خود کرنی ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔